الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کہاں وہ شعراء کی کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. آہستہ بیٹا آہستہ سے. جس انجمن میں
ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ خاتم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، پسینہ گلاب ہے نا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے اس محلہ میں اس ادارہ کا اقرا روضۃ الجنہ اکیڈمی کے تحت آج جو یہ خوبصورت بزم سجی ہے، پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ حضرات توجہ سے بات سنیں گے اور پوری محبت سے گفتگو سنیں گے تو شاید کوئی مقصد کی بات کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے، اور اگر صرف کسی کی خطابت، کسی کے الفاظ، کسی کا ترنم سننے کی حد تک اگر آپ تشریف فرما ہے تو شاید اس میں زیادہ کامیابی نہ ہو۔ اس لیے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بامقصد سی گفتگو، ایک تو جنریٹر کا شور، اوپر سے آپ کی لاچاری، اس صورتحال میں کیا یار اس میں
ہیلو اگر یہ جنریٹر کہیں دور لگا تھوڑا سا توجہ دیں گے، آگے قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں تھوڑے، اللہ جزائے خیر دے۔ اور آگے آ جائیں بچوں، آپ آگے آ جائیں۔ کر رہا تھا کہ تھوڑے سے متوجہ ہوں گے، پورے ذکر کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کا فضل، اس کا کرم شامل حال ہو تو شاید ہم جیسا کمزور انسان بھی کوئی مقصد کی بات کر سکنے میں کامیاب ہو۔ یہاں پہ ہمارے قاری طاہر سے بہت بڑی محنت ہے۔ میں اس کوشش پر، اس کاوش پر، جہاں مولانا طاہر صاحب کو، ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آج ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا۔ اور یہ تھے ہمارے ایک بڑے آفیسر تھے، وہ کہہ رہے تھے، میں نے انہیں بھی کہا، میں نے کہا دین مسلمان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولے ضرورت ہے نا، پریشان کیوں بیٹھے نا؟ دین مسلمان کی ضرورت ہے، پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک، پیدائش سے موت تک، موت کے بعد تک، جنت میں جانے تک دین اس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت زندگی کی ہر موڑ میں نہیں ہے، بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی، گھر بنائیں گے تو انجینئر کی ضرورت ہوگی، کوئی لڑائی کریں گے تو فوج کی ضرورت ہوگی، سائنسدان کی ضرورت ہوگی، لیکن دین ایک ایسا ہے کہ ہر مرحلے میں صبح سے شام تک آپ کو ہر وقت دین کی ضرورت ہوگی۔ تو کیا علماء نے آپ کی اس دینی ضرورت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کوئی پورے ملک میں ایک مسجد ایسی بتا دو کہ جی یہاں علماء حافظ پیدا نہیں کر سکے، لہٰذا یہاں تراویح نہیں ہو رہی۔ کوئی ایک مدرسہ بتا دو یہاں پہ علماء مدرس پیدا نہیں کر سکے، کوئی ایک جامع مسجد بتا دو یہاں خطیب پیدا نہیں کر سکے، کوئی ایک دینی محاذ پیدا کر دو، بتا دو جس میں علماء مفتی، قاضی، فقیہ پیدا نہیں کر سکے۔ علماء نے ہر مجال اور ہر میدان کے اندر ہر طرح کے لوگ پیدا کیے، تو جب علماء نے ہر مجال اور میدان میں لوگ پیدا کیے تو یہ سائنس کا میدان ہم نے آپ کو دیا تھا، یہ گورنمنٹ کو دیا تھا کہ آپ سائنسدان پیدا کریں، آپ انجینئر پیدا کریں، تو علماء نے تو جو ذمہ لگایا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ آپ سے عوام پوچھتی ہے آپ نے کیوں نہیں پیدا کیا؟ لیکن یہاں بھی آگے کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ یہ سائنسدان بھی پیدا کریں۔ میں سبحان اللہ، تو صرف کھائی تو ستے نہیں رہے ہو۔ میرے قابل احترام بھائی، سارے پروپیگنڈوں کے باوجود آپ نے علماء پہ اعتماد کیا، ان معصوم بچوں کو قرآن پڑھایا، اور یہ قرآن وفادار ہے، دنیا میں بھی وفاداری کرے گا، کل قیامت میں بھی آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا، یہ وفادار ہے۔ عظمتوں والے نبی نے، رحمتوں والے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ جو حامل قرآن ہے، فرمایا یہ حامل قرآن جو ہے یہ اولیاء اور رحمان ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، اور فرمایا جس نے اس کی عزت کی اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دیں گے، اللہ اس کو مقام عطا فرما دیں گے، اللہ اس کو مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ آج
کریا کریا بستی بستی علماء نے کہیں اقرا کی صورت میں، کہیں تحفیظ کی صورت میں، کہیں دارالعلوم کی صورت میں، کہیں جامعات کی صورت میں یہ گلشن مصطفی کی بہاروں کو جو سجا رکھا ہے، میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، کہ تانے بھی سنتے ہیں اور ان چراغوں کو بھی جلا رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائی، رحمتوں والے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے نا، بولنے کے قابل، چھوٹا سا بچہ جب یہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ، میری بہنیں بھی شاید سن رہی ہوں گی، تو ماں باپ نے محنت کی اور بچے نے کیا کہا؟ ماں باپ نے محنت کی اور بچے نے یہ کہا اللہ۔ کتنی محنت ہوئی؟ ممکن ہے 5 منٹ لگے ہوں، 2 منٹ لگے ہوں، 10 منٹ لگے ہوں، بچہ بول نہیں سکتا، ابھی تھوتلی زبان سے بول رہا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کہو اللہ، باپ نے بھی کہا بیٹا کہو اللہ، وہ بڑی مشکل سے تلفظ نکل نہیں رہا، محنت کی باپ نے بھی ماں نے بھی۔ اس مجمع میں کوئی بھی شاید نہیں بتا سکتا کہ اس نے اپنے بیٹے پہ یہ محنت کی ہو، کیونکہ اللہ دل میں ہوتا ہے تو زبان پہ آتا ہے۔ معصوم بچہ بولنے کے قابل ہوا تو باپ نے کہا بیٹا کہو اللہ، ماں نے کہا بیٹا کہو اللہ۔ وہ تھوتلا سا بچہ ایک دن چلا، دوسرے دن چلا، نہیں بول سکا، محنت لگی رہی، فرمایا جو ہی اس کے لبوں سے نکلتا ہے اللہ، تو رحمتوں والے نبی نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ جب وہ معصوم بچہ میرا نام لیتا ہے نا تو میں اس کے والدین کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، ساری زندگی کے گناہ۔ رب العالمین یہ تو ساری زندگی اللہ اللہ کی تسبیحیں کرے گا، یہ زندگی میں شاید لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کہے، اس کے والدین نے شاید لاکھوں مرتبہ تسبیح کی ہو، یہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک بچے نے بسم اللہ پڑھا یا اللہ کہا تو اس کی زندگی کے سارے والدین کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ یہ انسان دنیا میں آیا ہی ہے میرا تعارف کروانے کے لیے، میرا تعارف کروانے کے لیے آیا، اس نے نئے آنے والے انسان کو میرا تعارف کروایا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، میں نے اس ڈیوٹی پوری کرنے پہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ، اگر والدین بچے پہ محنت کریں اور وہ بچہ اللہ کہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس استاذ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن اس کے سینے میں منتقل کر دے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کو کتنا عروج ملے گا۔ اور یہ جو حضرات ہیں نا جو حفظ کے نظام سے واقف نہیں ہیں، انہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی قاری صاحب نے نسخہ رکھا ہوا ہے تو یہ پڑھتے جاتے ہیں اور یہ بچے رٹتے جاتے ہیں، حفظ بڑا اوکھا کام ہے۔ یہاں ملک کا جو وزیر داخلہ ہے اس کو پوچھا قل ہو اللہ کتنی مشکل ہی، پوچھو سنا یہ کتنی مشکل ہی۔ وہ ایک لڑکا تھا تو اس نے حفظ شروع کیا تو 5-6 سال تھا، وزیر داخلہ کی طرح تھا ماشاءاللہ، تو اس نے کوئی 3-4 صورتیں آخری معوذتین اور سورہ اخلاص اور سورہ لہب اور سورہ نصر جو ہے یہ بڑی مشکل سے پڑھی ہیں 3-4 سال لگا کر۔ تو وہ اس کا والد آیا، اس نے کہا یار یہ اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن حفظ کر رہا ہے۔ کہا اچھا کتنا کیا ہے؟ جو کچھ صورتیں 5-6 بڑی صورتیں کر لی ہیں۔ اچھا اچھا، بچہ بلایا بیٹا سناؤ سورہ نصر سناؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس نے باقاعدہ افزوں والا سٹائل بنایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح 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 ورائیت النصر ورائیت النصر۔ تو انہوں نے کہا بھئی آگے پڑھو۔ کہنے لگا استاد جی منزل تھوڑی زیادہ ہی تو متشابہ لگی جانے، بس کیا کریے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے
ایک بزرگ قاری صاحب ہیں، قاری رحیم بخش صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، حفاظ بھی اور قرا بھی سنے، اس لیے کہ یہاں بہت سارے مجھے حفاظ اور قرا بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا تو حفظ کے لیے استاذ والد کا بڑا شوق تھا کہ یہ بچہ حفظ کرے۔ کہا بچہ جب حفظ میں بیٹھا تو وہ چل نہیں رہا تھا، تو ایک استاذ، دوسرا استاذ، تیسرا استاذ، سارے اساتذہ نے کہا یہ بچہ اور کچھ تو بن سکتا ہے، حافظ قرآن نہیں بن سکتا، یہ کچھ اور بن سکتا ہے، حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ کہنے لگے ہم پریشان ہو گئے بھئی حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے استاذوں کی میٹنگ کی، انہوں نے کہا جی اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، ایک سطر یاد کرتا ہے دوسری بول جاتا ہے۔ تو اس کے والد کو بلایا، تو بلا کر کہا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ بیٹا ہے، ہمارے لیے بڑا پیارا ہے، عزیز ہے۔ میں نے اپنے تمام اساتذہ کو کہا، سب نے متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی کہ یہ حفظ نہیں کر سکتا۔ استاد وہ والد بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری بڑی خواہش تھی کہ یہ حفظ کرے۔ کہا بھئی تیری تو خواہش تھی لیکن یہ حفظ نہیں کر سکتا، کیسے کرے؟ والد چلا گیا۔ 3-4 سال کے بعد وہ والد اس بچے کو لے کر میرے پاس دوبارہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے اور آپ کے اساتذہ نے یہ کہہ کر کہ یہ حفظ نہیں کر سکتا یہاں سے فارغ کر دیا تھا، آج یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہے؟ ہاں امتحان لیں۔ امتحان لیا، بچے سے جہاں پوچھیں بالکل فر سنا رہا ہے۔ کہنے لگے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میرے پاس اتنے بڑے بڑے اساتذہ، انہوں نے یہ رائے دی، یہ کیسے ہو گیا، کیسے حفظ کیا اس نے؟ کہا سرگودا میں ایک قاری صاحب ہیں، ان سے حفظ کیا۔ کہا یا تو قاری صاحب کے پاس مجھے لے چلو یا قاری صاحب کو میرے پاس لے آؤ، میں پوچھوں کون سا نسخہ استعمال کیا، کیسے حفظ کیا اس نے؟ قاری صاحب کو پتا چلا کہ اس طرح حضرت بلا رہے ہیں تو وہ تو شرف سمجھ کر پہنچے۔ بھئی آپ نے اسے حفظ؟ جی میں نے۔ کیسے کروایا؟ قرائے کرام اس کو سنو۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت یہ بچہ میرے پاس آیا تو اس کو بالکل نہیں یاد ہوتا تھا، میں نے اس پہ محنت شروع کی جو میرے بس میں تھا، پورا دن اس پر میں محنت کرتا تھا، اور جب پوری محنت کر کے تھک جاتا تھا رات مصلی بچھا کر بارگاہ الہی میں رونا شروع کر دیتا تھا۔ رب العالمین یہ تیری کتاب ہے، میرے بس میں نہیں کہ میں اس کے سینے میں منتقل کروں، میرے اللہ میں نے اپنی ساری توانائی لگا دی، یہ معصوم بچہ ہے، اس کے والد کی تمنا ہے کہ یہ تیرا قرآن یاد کرے، میرے اللہ میں نے توانائی لگا دی ہے، ساری توانائی لگا کر اب تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس کے سینے کو کھول دے۔ کہنے لگے یہ ایک دن نہیں، جتنا عرصہ پڑھاتا رہا، دن کو اس پہ محنت، رات کو بارگاہ الہی میں روتا رہا، اللہ نے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ محسن ہیں ہمارے، راتوں کو گڑ گڑانے والے، یہ معصوم بچے، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی مقدس کتاب کو لے کر رو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام کر، شاید انہی کی وجہ سے تیرا میرا گھر بھی چل رہا ہو۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا کیا میں تمہیں کامیاب اور کامران انسان بتاؤں؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کامران انسان کون ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی اور کامرانی کے
پیمانے الگ الگ ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا آؤ میں تمہیں کامیاب انسان سے متعارف کرواتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ رب، کائنات کا مالک رب، سب کی بگڑی بنانے والا میرا اللہ، سب کی مشکل کشائی کرنے والا میرا اللہ، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بنانے والا بتانے والا میرا اللہ اپنی عظمت والی کتاب میں اعلان فرمانے لگا آؤ میں تمہیں کامیاب انسان سے متعارف کرواؤں۔ کامیاب جماعت کون، کامیاب پارٹی کون؟ ہمارے ہاں تو کامیاب وہ ہے نا جسے ووٹ زیادہ مل جائے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے نہیں نہیں، کامیاب لوگوں کا تعارف میں کرواتا ہوں۔ فالذین آمنوا به وعزروه، کامیاب وہ ہے جو میرے نبی کی نبوت پر ایمان لے آیا، جس نے اسے خاتم النبیین مانا، جسے اسے میرا مصطفیٰ مانا، میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لے آیا، میرے نبی کو نبی مانا، میرے نبی کی ذات کو بھی مانا، میرے نبی کی بات کو بھی مانا۔ آج نبی کی ذات پہ تو جلسے ہوتے ہیں، ذات کے تذکرے بڑی محبت سے ہوتے ہیں، ذات کے تبصرے بڑی محبت ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن جب بات کی بات آتی ہے تو سر کھجانے لگتے ہیں۔ فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جو مصطفیٰ کی ذات پہ بھی ایمان لے آئے، مصطفیٰ کی بات پہ بھی ایمان لے آئے۔ فالذین آمنوا به وعزروه، اور جب مصطفیٰ پہ ایمان آتا ہے، ایمان قربانیاں مانگا کرتا ہے۔ ایمان قربانیاں مانگا کرتا ہے، پھولوں کے ہار کم پڑا کرتے ہیں، پتھر زیادہ لگا کرتے ہیں۔ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلی سے گزرے، کسی کی سسکیوں کی آواز نے متوجہ کیا، ایک گلی میں دیکھا ایک نوجوان، اس پہ تشدد ہو رہا ہے، پیٹنے والے ایک نہیں کئی مسٹنڈے، اور ایک معصوم سا نوجوان جس پہ دوڑ دوڑ کر مارا جا رہا ہے، چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، اور وہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے۔ کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں کہ ظلم کیوں کر رہے ہو۔ جناب ابو بکر صدیق قریب گئے، کہا کیوں معصوم پہ ظلم کر رہے ہو؟
تو کہنے لگے غلام ہمارا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، یہ گوارا نہیں، ہماری غلامی میں رہے، ہماری مان کر چلے۔ یہ کل کا طاغوت بھی یہی کہتا تھا، آج کا طاغوت بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ہاں، کل فرد کہہ رہا تھا، آج ملک کہہ رہا ہے۔ کل فرد کہہ رہا تھا، آج ملک کہہ رہا ہے۔ کل کا طاغوت کہنے لگا کھائے ہمارا، غلام ہمارا، نعرہ مصطفیٰ کا منظور نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اسے آزاد کر دو، میں خریدار بنتا ہوں، قیمت لگاؤ جتنی مانگتے ہو، میں مصطفیٰ کے دیوانے کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ ہائے ہائے، ابو بکر تیری اداؤں پہ قربان جاؤں، تیرا مال جب بھی لگا اسلام کو بلند کرنے کے لیے لگا۔ غلام کو خریدا گیا، اس کا جسم لہو لہان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اپنے خادم کو کہا پانی لاؤ، اسے پلاؤ، ہوش میں تو آئے۔ پانی قریب کیا تو وہ نوجوان زار و قطار رو کر کہنے لگا میرے محسن، پانی نہیں پی سکوں گا۔ جناب ابو بکر نے فرمایا ابو فقیہ، تیرا جسم بری طرح متاثر ہے، تیرا منہ خشک ہو رہا ہے، چند گھونٹ پانی لے لے۔ لیکن غلام کہنے لگا نہیں، پانی نہیں اترے گا، اگر میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ ایک اور احسان کرنا چاہتے ہو، اتنا کر لو کہ میں نے جس کی محبت میں اپنے جسم کو لہو لہان کروا دیا، مجھے مصطفیٰ کی زیارت کروا دو۔ آئے آئے، مجھے رحمتوں والے نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ جناب ابو بکر نے سہارا دے کر اس نوجوان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ رحمتوں والے نبی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، سینے سے لگایا، مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر زار و قطار رونے لگا۔ اب جب قریب بیٹھا، ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگا۔ اب جناب ابو بکر نے فرمایا ابو فقیہ اب تو پانی پی لے۔ لیکن اس نے کیا کہا، کسی نے یوں اس کی تعبیر کی کہ مریضان محبت کو، مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے۔ نہیں سمجھائی؟ سمجھائی؟ کوئی پتہ نہیں۔ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ ہاں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، دریچے سے دیکھنے لگے۔ جناب عمر نے یہ عجیب منظر دیکھا اور چند لمحے جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر نے پوچھا ابو بکر آج بڑا عجیب ہوا، آپ آئے بزم مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے، چند لمحے دریچے میں کھڑے رہے، واپس چل پڑے۔ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے
آج میرے ساتھ عجیب ہوا، جب میں گھر میں گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج کون سا گھر ہے جہاں یہ صورتحال ہو؟ لیکن یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن کائنات کا رب اسے سلام پیش کر رہا ہے۔ کہنے لگے جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تلاش کیا تو سوچا کس کے دروازے پہ دستک دوں، تو دل نے کہا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، چل مصطفیٰ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں، اس محبوب کی زیارت کرتے ہیں جس کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا۔ کہنے لگے میں نے دریچے میں کھڑے ہو کر رحمتوں والے نبی کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے چند لمحے مصطفیٰ کی زیارت کرنے سے اللہ نے میری بھوک کو بھی مٹا دیا، پیاس کو بھی مٹا دیا۔ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ ہاں اب پانی پیش کیا، اب تو پی لے، لیکن جب بھی یہ میں جملہ پڑھتا ہوں، جب بھی سناتا ہوں، میرے دل میں ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے اس کیفیت کو، اس منظر کو دیکھ کر، اور شاید جس میں بھی وہ عشق مصطفیٰ ہوگا تو اس کے دل میں بھی ہلچل ضرور مچتی ہے۔ ہاں اب جناب ابو بکر نے پیالہ تھمایا، فرمایا ابو فقیہ اب تو پی لے، دیدار مصطفیٰ کر لیا، اب تو پانی پی لے۔ ابو فقیہ نے برستی ہوئی نگاہوں سے کہا میرے محسن، اگر پانی پلانا چاہتا ہے، اگر مجھے پانی دینا چاہتا ہے، یہ پیالہ ذرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھما، یہ پیالہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھما، میں ان ہاتھوں سے پینا چاہتا ہوں جن ہاتھوں کی محبت میں لہو لہان ہو گیا۔ پلا دے ساقیا، پلا دے ساقیا، پیمانہ پیمانے کے بعد، پلا دے ساقیا، پیمانہ پیمانے کے بعد، مطلب کی بات کروں گا ہوش میں آنے کے بعد۔ میرے قابل احترام بزرگ گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایمان کا پہلا زینہ، کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ کیا زینہ ہے؟ تُسے کہ کہنے کی تنا کیا فائدہ، یا تو سمجھ نہیں آج نہیں، یا کتا ادھر بیٹھے نیا۔ بھائی کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ ہاں جزاک اللہ خیر، ایک کوئی تو تھیا اللہ نہ بندہ، باقی سارے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں جی بڑا مزہ آیا جی ماشاءاللہ، حضرت نہ بیان سا آخیا کہ آپ بہت چنگی گلہ آنے سے، لیکن پتہ نہیں پھر وہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو مجمع سو گیا سارا، کیونکہ انہوں نے بھی، ہمارے حضرات جو ہے نا وہ بھی تو نعت خوانوں کی ایک فوج رکھتے ہیں پوری، اور وہ فوج پوری جناب بالکل پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور بیان کے لیے 12 سے 1 بجے پھر خطیب صاحب فکری گفتگو کریں گے۔ ان کا پہلے جنازہ نکل چکا ہوتا ہے پوری طرح سے، تو صحیح رہے سارے بیچارے، تو وہ بیچارہ کہتا ہے وہ جاگو بات سنو میری، تو ایک کوئی اٹھا، اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولی، اس نے کہا حضرت لگے رہو، تو جو کچھ فرماؤ گے سنو، پورا اعتماد ہے کہ درست آنکھو گے۔ تو اس بھی ہوا ہے۔ تو پہلی بات کامیابی کی مصطفیٰ پر
مصطفیٰ کی ذات پر اور آپ کی بات پر ایمان لانا. جو اس پہلے زینے پہ آئے گا وہ کامیاب، جس کا یہ زینہ ہی نہیں ہے وہ ناکام ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ اکبر. کامیابی کا پہلا زینہ میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لے آنا. دوسرا زینہ، دوسرا وصف وَعَزَّرُوا، میرے نبی کی بات کا بھی احترام کرنا، میرے نبی کی ذات کا بھی احترام کرنا. کامیاب جماعت وہ جس نے میرے نبی کی بات کا بھی احترام کیا، میرے نبی کی ذات کا بھی احترام کیا. وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے میرے نبی کی ذات کا احترام نہیں کیا، بات کا احترام نہیں کیا، وہ آسمانوں پہ پہنچ جائیں، سورج پہ کمند ڈالنے لگیں، ستاروں کو مسخر کرنے لگیں. کائنات کا رب فرماتا ہے تم کامیاب کہو، میں کائنات کا رب ناکام کہہ رہا ہوں. وَعَزَّرُوا، اس نبی کا احترام کیا. ہمارے اکابر اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہر رات سرما لگاتے ہیں آنکھ کو. آپ کے خادم نے کہا حضرت آپ کو تو اب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اب آپ کی بینائی ختم ہو گئی، ابھی آنکھ میں سرما لگانے کا کیا فائدہ، بینائی نہیں ہے تو سرما کیوں لگاتے ہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگے ارے میاں کب ہم بینائی کے لیے لاتے تھے، کب ہم بینائی کے لیے یہ سرما لگاتے تھے؟ یہ سرما تو ہم اس لیے لگاتے تھے کہ مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، دور سے گنبد خضرا پر نگاہ پڑتی ہے، سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، پاؤں سے جوتے نکال دیتے ہیں. حضرت یہاں پہ ابھی تو بہت دور ہے مسجد نبوی، آپ نے جوتا بھی اتار دیا، آپ نے سواری سے بھی نیچے اتر آئے تو دیکھا اشک بار ہیں. کہنے لگے کہ مصطفیٰ کے شہر میں آؤں اور جوتا پہن کر چلوں، میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ جانے اس کی کون سی گلی میں میرے آقا کے مبارک قدم لگے ہوں. اور قاسم یہ برداشت نہیں کرتا جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہوں وہاں جوتا پہن کر جائے. ہم میں سے کتنے لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے، کبھی یہ سوچا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ کی غلامی کا جمادات کرتے ہیں. وہ انسان بڑا محروم ہوگا جو میرے نبی کی ذات کی بھی تعظیم نہ کرے، میرے نبی کی بات کی بھی توقیر نہ کرے. ہاں یہ یاد رکھو، آہستہ آہستہ بات آگے آ رہی ہے. وہ کیسے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچہ جب جناب حلیمہ کے گھر میں تھے، توجہ کرنا، جب جناب سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے، آپ کی بہن شیمہ کہنے لگی اماں سے، اماں یہ معصوم قریشی، یہ جو میرا رضائی بھائی ہے، اسے میرے ساتھ بھیج، بکریوں کو چرانے کے لیے یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گی. بیٹا یہ تو چھوٹا سا ہے، بڑا معصوم ہے، شدت کی گرمی ہے،
یہ گرمی متاثر کرے گی، اسے رہنے دے، اسے ساتھ نہ لے جا۔ شیما کہنے لگی نہیں اماں، گرمی کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں، کیسے؟ کہا جب میں اسے لے جاتی ہوں، قسم ہے بیت اللہ کے رب کی، جب میں اسے لے جاتی ہوں تو جن راستوں پہ میں چلتی ہوں میرے اوپر بادل سایہ فگن رہتے ہیں، اور جب میں چراگاہ میں جاتی ہوں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، جب یہ معصوم نہیں ہوتا بکریاں دور بھاگ جاتی ہیں، ان کے پیچھے دوڑتی رہتی ہوں، کبھی ادھر دوڑتی ہوں کبھی ادھر دوڑتی ہوں، لیکن جس دن یہ معصوم بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے، بکریاں میرے ارد گرد رہتی ہیں، میرے چاروں طرف رہتی ہیں، چرتی کم ہے، اس معصوم کو زیادہ دیکھتی رہتی ہے، اس معصوم کو زیادہ دیکھتی رہتی ہے، اس لیے اس معصوم کو مجھے میرے ساتھ لے چلنے دو۔ وہ عظمتوں والا نبی جس کی محبت جانور کے دل میں موجود، وہ امتی کیسا بد نصیب ہوگا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ رحمتوں والا نبی سفر پہ نکلا، ایک ہرنی نے آواز دی، اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی کے ساتھ جانوروں نے بات کی۔ خصائص کبریٰ اٹھا کر دیکھیں، ایک نہیں بے شمار جانور کہ انہوں نے کس کس انداز میں مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا ہے، کس کس انداز میں۔ وہ مادہ ہرن رحمتوں والے نبی کو بلانے لگی، اور رحمتوں والا نبی قریب جا کر کہنے لگا کیوں بلایا؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب، اس شکاری نے مجھے گرفتار کیا، میرا کوئی احتجاج نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، میں اس کے لیے حلال ہوں، میری اتنی درخواست ہے، اسے اتنی سی بات کہیں، مجھے اجازت دے میں وہ پہاڑ کے پیچھے اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں، میرے بچے ہیں، بھوک سے نہ ڈالیں، میں انہیں آخری بار دودھ پلا کے آ جاؤں، اتنی اجازت دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے جانے دو، یہ دودھ پلا کے واپس آ رہی ہے۔ کہنے لگا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ تو جانور ہے، بڑی مشکلوں سے کتنے دن دوڑتا رہا، بڑی مشکلوں سے اسے گرفتار کیا، یہ تو بھاگ جائے گی، بدک جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جانور تو ہے لیکن مصطفیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جانور مصطفیٰ کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کیا کرتا ہے۔ جانور وعدہ کرے مصطفیٰ کے ساتھ پورا کرے، یہ امتی کیسا ہے جو صبح و شام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر وعدہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ نہ اس کے اندر نظر آتا ہے، نہ ملک کے اندر نظر آتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ جسم میں نظر آتا ہے، نہ عدالت میں نظر آتا ہے، پھر اس کو امن کیسے آئے، اس کو چین کیسے آئے، اس کو عزت کیسے ملے؟ جانور وعدہ کرے تو اس وعدے کو نبھائے، اور مصطفیٰ کا امتی وعدہ کرے اس کو نہ نبھائے تو اس کو چین کیسے آئے گا، اس کو قرار کیسے آئے گا، اسے عظمت کیسے ملے گی؟ اور وہ مادہ ہرن چند لمحوں کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ رحمتوں والے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دے، حکم نہیں دیتا، سفارش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا آقا آپ کی اشارے پر جان قربان کر سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی قربانی ہے؟
تو علماء نے اصحاب سیر نے لکھا وہ مادہ ہرن رحمتوں والے نبی کی شان میں قصیدے پڑھتی ہوئی اپنے بچوں کی طرف دوڑنے لگی. فالذین آمنوا بہ وعزروه. میرے قابل احترام بھائی، گزارش یہ ہے، جانوروں نے احترام کیا، نباتات نے احترام کیا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر نکلا تو مجھے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں ملا جس نے مصطفیٰ کو سلام نہ پیش کیا. سلام نہ پیش کیا. جانور، درخت مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھیں، احترام کریں. یہ امتی کیسا ہے جو نعرہ تو لگاتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اور ناراض نہ ہونا، بہت احترام کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی شناخت کو مٹاتا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ سمجھ لے کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. مصطفیٰ کی سنت کو گندی نالی میں روزانہ بہاتا ہے. کیا یہ مصطفیٰ کا احترام ہے؟ میرے قابل احترام بھائی، میں بڑی عاجزی کے ساتھ کہوں گا، بڑی انکساری کے ساتھ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک پاکستانی آرمی کا جرنیل ہے، اس نے اپنے گھر میں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اس نے اپنی جیب پر پاکستان کا فلیگ بنایا ہوا ہے، اس نے اپنی گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، وہ زبان سے بھی نعرہ لگاتا ہے پاکستان زندہ باد، وہ جہاں جاتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے، لیکن وردی وہ ہندوستان کی فوج کی پہنتا ہے. جو لوگ آرمی میں رہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ کسی فوج میں وہ انڈیا کی وردی پہن کر اپنے کسی یونٹ کے اندر وہ جانا چاہے جا سکتا ہے؟ اس کو قبول کیا جائے گا؟ اس کو گرفتار کر دیا جائے گا کہ یہ تو جاسوس ہے. تو اگر ہم اپنی فوج میں اپنے جرنیل کو اگر وہ کسی دوسرے ملک کی وردی پہن لے قبول نہیں کرتے تو رحمتوں والا نبی اپنے اس امتی کو کیسے قبول کرے گا جس نے غیروں والی شکل بنا دی ہو؟ اس لیے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پلے. ہمارے پلے اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کا سہارا اور مصطفیٰ کی شفاعت کا سہارا ہے. اللہ کی رحمت کا سہارا، مصطفیٰ کی شفاعت کا سہارا. لہذا فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی ذات پر، بات پر ایمان لے آیا، مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کی، وَنَصَرُوهُ اور اس کا مددگار بن گیا. کس کا مددگار؟ مصطفیٰ کا مددگار. مصطفیٰ کی مددگاری ہم نے کیا کرنی ہے؟ رحمتوں والے نبی کا مددگار بن گیا. وہ جماعت جو مصطفیٰ کی مددگار بن گئی کامیاب ہے. کیا مدد کرنی ہے؟ مصطفیٰ کی مدد یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے، جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، اس کام کے لیے اگر آپ ممد اور معاون بن گئے تو گویا مصطفیٰ کے مددگار بن گئے، گویا مصطفیٰ کے مددگار بن گئے. اسی لیے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اکرام کرو، احترام کرو. اللہ کے محبوب نے فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے اس قرآن پڑھنے والے کی عزت کی اس نے گویا میری عزت کی ہے. فمن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے میری عزت کی ہے اس نے میرے رب کی عزت کی ہے. اور جو رب کی عزت کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں دونوں عزتیں عطا فرماتے ہیں. تیسری بات وَنَصَرُوا، دین کے مددگار بن جاؤ. اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ جو قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کی اتباع کرنے والے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، لگ جاؤ قرآن سے.
یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے۔ جو قومیں اس قرآن کے ساتھ لگ گئی، اللہ نے انہیں عروج دیا۔ آج ہم زوال پذیر ہیں اس لیے کہ قرآن ہم نے صرف تبرک کے لیے رکھ دیا، قرآن ہم نے صرف ختموں کے لیے رکھ دیا، قرآن ہم نے صرف برکت کے لیے رکھ دیا، ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی جو جلد ہے، یہ جو گتا لگا ہوا ہے قرآن سے، یہ کوئی آسمان سے آیا ہے؟ گتا کہاں سے آیا ہے؟ ادھر ہی فیکٹریوں میں بنتا ہے نا۔ اسی گتے سے کموڈ پیک ہوتے ہیں، اسی گتے سے بوٹ پیک ہوتے ہیں، کپڑا لپیٹا جاتا ہے، اسی گتے سے گھر کا سارا سامان اس کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہی گتا جب قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کی جلد بن جاتا ہے، تو یہ گتا اتنی شان والا، اتنے مقام اور مرتبے والا بن جاتا ہے کہ کائنات کا رب فرماتا ہے کہ قرآن تو بعد میں شروع ہوگا، اس گتے کو بھی اب بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر گتا قرآن سے جڑ جائے، اتنی شان پالے، اتنا مقام پالے، تو یہ کائنات کا یہ عظیم ترین انسان، یہ افضل الخلائق، یہ انسان اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ اسے کتنا عروج عطا فرمائیں گے، اللہ اسے کتنی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ ادارہ اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ ہمیں صبح و شام دعوت دیتے ہیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن پڑھنے کی۔ اور آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں، اس بزم میں کتنے ہوں گے جن کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، جن کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، اور اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کم از کم ناظرہ قرآن تو آنا چاہیے، کم از کم ہماری نماز تو درست ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائی، میں آخری گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو خود قرآن کریم کو پڑھنے والے بنو، اور جو بڑے ہو گئے وہ یہ سمجھیں جی اب اس عمر میں کیسے پڑھیں، تو اللہ اتنے کریم اور اتنے مہربان ہیں، فرمایا جب بڑی عمر میں بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے نا، تو جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اتنے کریم ہے، اس کو تانا نہیں دیتے کہ اب بڑھاپے میں رب یاد آیا ہے، نہ، اللہ اتنے کریم اور مہربان ہیں، فرمایا جب وہ بڑھاپے میں آ کر قرآن پڑھتا ہے، زبان نہیں چلتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے کا الگ، محنت کرنے کا الگ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے گھر والوں کو جوڑیں۔ یہ قرآن سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں ہے، باقی دنیا بڑی بے وفا ہے، آپ اس کے ساتھ جتنی محنت کریں یہ منو مٹی ڈال کر آ جائے گی، لیکن قبر کے اندر بھی یہ قرآن تمہارا ساتھی بنے گا، حشر میں بھی یہ قرآن تمہارا ساتھی بنے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔